بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سر۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب باواز بلند مل کے جنہوں درود پاک آندہ مل کے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آواز تھوڑی جی بلند کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ سارے پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جیسا کہ تمامی احباب جانتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ اہل بیت کی شان قیام پذیر ہے، اور حضرت علامہ مولانا حاجی محمد اعظم صاحب آپ کے زیر سایہ آج کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا، میں آپ کے سامنے ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا اور آپ کی زیارت کرنے کا مجھے موقع نصیب ہوا۔ تمامی احباب محبت ذوق شوق کے ساتھ بیٹھیے گا۔ محفل کے دوران چاہے کوئی نعت پڑھ رہا ہو، نقابت کر رہا ہو یا تقریر کر رہا ہو، کوئی آئے کوئی جائے، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ آپ جن کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو بھی آئے وہ ان سے کوئی بڑا نہیں ہے، تو آپ توجہ کے ساتھ ان کا ذکر سنیے گا۔ اور جو بھی کوئی نعت پڑھ رہا ہو، یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، انشاءاللہ اس وقت تک یہ سٹیج سیٹ ہو جائے گا کہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو تلاوت کرنے والا ہے وہ خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سنائے، تو جب وہ سانس لے آپ باواز بلند مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ تقریر میں بھی سبحان اللہ ضرور کہیے گا، نعت میں بھی ضرور کہیے گا، لیکن قرآن جو ہے اس سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے۔ اس لیے جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، درمیان میں جب بھی قاری صاحب سانس لیں
آپ نے باواز بلند کیا کہنا ہے ایک دفعہ کہہ دیجئے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ کو کہنا آتا ہے. باواز بلند مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ابھی تک کچھ لوگ نہیں بولے, آپ ان کو بتائیں کہ ایسے کہنا ہے سبحان اللہ. باواز بلند مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. بار بار ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ حضرات تشریف فرما ہیں, باشعور ہیں, بار بار مجھے کہنا نہ پڑے. آپ نے نعت پہ بھی کہنا ہے, تقریر پہ بھی کہنا ہے. اور اب کلام پیش کرنے لگا ہوں, حمدیہ چند اشعار پیش کروں گا, اس کے بعد قاری صاحب کو دعوت تلاوت دیتا ہوں. اس حمدیہ کلام سے آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں. خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے, تیرے ناز و انداز ندان کی سمجھے. خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے, تیرے ناز و انداز ندان کی سمجھے. تو پتھر چو چشمے چلا جان دائیں, تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں. تو ڈوبیاں ہزاراں ترا جان دائیں, تو شاہواں نو در در پینا جان دائیں. تو شاہواں نو در در پینا جان دائیں. تو کربل دا محشر سجا جان دائیں, پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں. تو مچھلی دے پیٹ وچ بچا جان دائیں. خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے, تیرے ناز و انداز نادان کی سمجھے. تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا, تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا. تیری ذات علا کل شیء قدیر, کوئی نہیں جہان اتے تیری نظیر. تیرے حکم دی خدائی اسیر, بھاویں حیران جاتے بھاویں کوئی ہیرے. تیرا شکوہ نہیں کرتا کوئی بات ضمیرے, جے تھوڑا کوئی منگے تو دینا کثیرے. بھاویں جوانے تے بھاویں کوئی پیرے, تیری بادشاہی دا ہر کوئی فقیرے. تو ہر ایک دا روزی رساں پاک مولا, نہ سوندا نہ تھکدا تو ہے تاک مولا. تیرا ذکر کردا ہے قرآن پیارا پیارا, تیرے باج دکھیاں دا کوئی نہیں سہارا. تیرے ولو ہووے جے کون دا اشارہ, وجود چے آ جاندا اے سنسار سارا. تیری کھیڈ ہے خدا کل پسارا, کرے سرما پتھر جے دے میں نظارہ. کمیں سمجھے اے راز انسان بیچارہ, کندے کان کیتا اے سارا کھلارا. اچانک ندا آئی خاموش ہو جا, نظر نیمی کر لیتے ہاتھ بن کھلو جا. اے سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے, اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے. میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے, تے مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے. میں نبیاں نو اس دا قدردان کیتا ہے, جس نو میں عرشاں دا مہمان کیتا ہے. میں اے دنیا اتے احسان کیتا ہے, خضر پڑھتا رب مصطفیٰ دے درود ہے, جس آ کے منوایا رب دا وجود ہے. خضر پڑھتا رب مصطفیٰ دے درود ہے, جس آ کے منوایا رب دا وجود ہے. اب میں آپ کی اسی سبحان اللہ کی گونج میں تلاوت کے لیے بڑے ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں. فخر القرآن جناب حافظ تبسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید اور فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر فرمائیں. جو قاعدہ کلیہ آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب بھی انہوں نے سانس لینا ہے آپ نے کیا کہنا ہے, ایک دفعہ کہہ دیجیے ماشاءاللہ. کیا عنوان نظر آتا ہے, سمجھ آئیے کیا کو سبحان اللہ. قرآن تیری نعت کا عنوان نظر آتا ہے, تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آتا ہے. مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر, قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آتا ہے. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آتا ہے. اور سلاطین عالم اپنی جگہ ہے, زمانے کا سلطان اپنی جگہ ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے, زمانے کا سلطان
اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، اسی طرح حضرت محترم اللہ رب العزت کے بھی گھر والے ہیں۔ اور کون ہے اللہ رب العزت کے گھر والے؟ تو حضرت محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو تلاوت قرآن کرنے والے ہیں وہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو اب اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا آباد آستانہ حسین کا، قیامت تک رہے گا آباد آستانہ حسین کا، جہنم کبھی نہ جا سکے گا دیوانہ حسین کا۔ اس لیے دعوے سے کہتا ہے اویسی کیونکہ رحمت للعالمین ہے نانا حسین کا۔ اس لیے دعوے سے کہتا ہے اویسی کیونکہ رحمت للعالمین ہے نانا حسین کا، اور افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اوے پل تو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے۔ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کچھ مٹ گئے، کچھ مٹتے ہیں، کچھ مٹ جائیں گے، دشمن تیرے شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ مولا حسین باغے نبوت کے پھول ہیں، مولا حسین باغے نبوت کے پھول ہیں۔ ارے اس میں علی کی جان ہے، خون رسول ہے، اور آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی۔ ارے ان سے نہیں پیار تو یہ سب کچھ فضول ہے۔ اور مولا حسین صدقو وفا کی کتاب ہے، مولا حسین صدقو وفا کی کتاب ہے۔ قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، اور جس کے لیے یزید نے کیے اتنے ستم وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اور جس کے لیے یزید نے کیے اتنے ستم وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اور جس کو نانا مصطفیٰ کا مصلی مل جائے، جس کو زہرا کی گود مل جائے، جس کو مسجد نبوی کا منبر مل جائے، اس نے بھلا تاج کو کیا کرنا ہے؟ جس کے لیے یزید نے کیے اتنے ستم وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اور جھکنا اعراض فاسق کو فاجر کے سامنے یہ توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے۔ جھکنا اعراض فاسق کو فاجر کے سامنے یہ توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے۔ اور اجاز مصطفیٰ پہ دروازہ رسول پہ، دروازہ رسول پہ شریعت کھڑی رہی، اور دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی۔ اور سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حسین بادشاہ کا ذکر کرنا، ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ذکر کرنا بدعت ہے، یہ لنگر پکانے والے مشرک ہیں، یہ جو نیازیں بانٹتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والے مشرک ہیں۔ اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، اس کو امیر المومنین ماننے والے بھی اس کائنات میں آپ کو مل جائیں گے، تلاش کرنے پڑیں گے، آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت محترم
وہ ہم ذکر کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ میں ان ملاؤں سے کہتا ہوں ہم حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، آپ دنیاوی بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں جو صرف اس بادشاہ ہے صرف ایک ملک کا، جو بادشاہ ہے 2 ملکوں کا، یا آپ اس بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کو پیسے بھیجتا ہے، جو آپ کو ڈالر بھیجتا ہے، آپ ڈالر لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اس بادشاہ کو اچھا کہتے ہیں، یا جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے یہ ملا بیٹھ کے تذکرے کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ان بادشاہوں کا ذکر، بس یہ رب کی دین ہے، رب نے ان بادشاہوں کا ذکر تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ جو اس کائنات کا بھی بادشاہ ہے، جو جنت کا بھی بادشاہ ہے۔ میں نے کہا ملا تجھے یہ جو آج تو قاری قرآن بنا پھرتا ہے، اگر کربلا میں حسین دین نہ بچا تھا تو قاری قرآن نہ ہوتا، آج تو منبر پہ بیٹھ کے جو باز و نصیحت کرتا ہے اور تو آج نہ کرتا، منبر کا تو وارث نہ ہوتا، مصلی پہ کھڑے ہو کے آج تو تراویحوں میں قرآن نہ سناتا، اگر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قاری قرآن کربلا میں قرآن نہ پڑھتا، ملا آج تجھے یہ بنگلہ ملا ہے، حسین کا صدقہ ملا ہے، آج تجھے یہ گاڑی ملی ہے، حسین کا صدقہ ملی ہے، آج تجھے یہ کوٹھیاں ملی ہیں، حسین کا صدقہ ملا ہے۔ اگر حسین قرآن نہ پڑھتا تو یہ قاری قرآن نہ ہوتا، آج یہ شان و شوکت نہ ہوتی۔ لیکن میں قربان جاؤں اے علی، حضرات محترم، یہ گھر تو ایسا گھرانہ ہے، علی کا گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے، جو ان کا گلہ کرتے ہیں یہ ان کو بھی لنگر دیتے ہیں، جو ان کی تعریف کرتے ہیں یہ ان کو بھی لنگر دیتے ہیں۔ تو تو شعر کہتا ہے کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، جنہ جنہ دا کیتا ہے کہ ایتھے دا بھی بادشاہ موئنو دی چوٹی اجمیری انجے نہیں کہہ گئے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ شاہ کا معنی کبھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھنا ہے، جو پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں وہاں لکھا ہوگا کہ شاہ کا معنی کیا ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک جو بادشاہ ہو اس کو شاہ کہتے ہیں۔ بادشاہ تو ایک ملک کا بھی ہے، 2 ملکوں کا، 10 کا، پوری دنیا کا جو بادشاہ ہے اس کو بادشاہ ہی کہتے ہیں، شاہ نہیں کہتے۔ شاہ پوری دنیا نہیں، بلکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک جس کی بادشاہی ہے اس کو حسین کہتے ہیں۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ موصل کا بازار ہے، سر نیزوں کی نوکوں پہ کھڑے ہیں اور قافلہ جا رہا ہے۔ شمر نے کہا اے زین العابدین، اے سجاد، تو ماتم کیوں نہیں کرتا؟ اپنے بابا کو روتا نہیں، ماتم نہیں کر رہا؟ تو زین العابدین نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ جو مر جائیں، جو ہار جائیں ان کا ذکر، ان کا یعنی رویا جاتا ہے، ان کا ماتم کیا جاتا ہے، جو مر جاتے ہیں۔ تو شمر نے آگے سے کہا، شمر نے کہا کہ تیرے ابا کا دھڑ جو ہے وہ کربلا کی گرم ریت پر ٹھنڈا ہو چکا ہے اور بابا کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، ابھی تک تجھے مرنے کا یقین نہیں آیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا او یزید کے کتے شمر، چپ کر جا، جو مر جاتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، ذرا نیزے کی نوک پہ تو دیکھ، میرا بابا نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔
میرا بابا تو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے تو دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. اے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. ارے خدا کی قسم کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے. اب میں آپ کے سامنے دعوت نعت دیتا ہوں جناب محمد اسلم چشتی صاحب کہ وہ سٹیج تے تشریف لے آن اور نعت رسول مقبول پیش فرمان. جناب محمد اسلم چشتی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید. آپ کی سبحان اللہ بالکل ماٹھی ہو چکی ہے. اب تھوڑا سا وقت آپ کی جب سبحان اللہ پھر بلند ہو جائے گی تو مفتی صاحب نے آپ کو مختصر وقت دینا ہے. اس کے بعد تبانی صاحب نے سٹیج پہ جلوہ گر ہو جانا ہے. ان کا نورانی وجدانی لاسانی بیان ہوگا. بس محفل اختتام ہو جائے گی. تو جو اپنے محبوب کا ذکر آپ گلیوں میں محلوں میں جب بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کے پاس آپ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو نا اس وقت آپ ٹائم نہیں دیکھتے, آپ گھڑیاں نہیں دیکھتے, آپ اپنے دوست کی بات سنتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, آپ اپنے دوستوں کو اپنے محبوب کی بات سننے کے لیے آپ ٹائم نہیں دیکھتے, گھڑیاں نہیں دیکھتے کہ رات گزر رہی ہے. تو حضرات محترم آج اہل بیت کی شان میں مفتی آپ چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے آواز اونچی ہو جائے, ایک ہاتھ بلند ہو جائے, آواز بلند ہو جائے, کہہ دیجئے سبحان اللہ. مولا علی دا ذکر سننا چاہتے ہیں جڑے جڑے سننا چاہتے ہیں آپ کو سبحان اللہ. کیونکہ مزاج گلشن کو سمجھنائی تا پھول کو سمجھو کلی کو سمجھو. مزاج گلشن کو سمجھنائی تا پھول کو سمجھو کلی کو سمجھو. جے سدھے راہ دی تلاش ہوئے تا پیر کامل ولی کو سمجھو. جے ایک گل شرازی دی یاد رکھ لے, جے روز معاشر نجات چاہنے, جے بول تو سوکھا کراس کر نہیں, جے بول تو سوکھا کراس کر نہیں تا بغض چھوڑو علی کو سمجھو. جے بول تو سوکھا کراس کر نہیں تا بغض چھوڑو علی کو سمجھو. علی ولی نو جڑے بھی من دے نے مشکل انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتی. جنہاں علی دا ورد پکا لیا ہے ہار انہاں دی کنڈ نہیں لا سکتی. منن والے دے آخری ساہ ہون موت متھے تے وٹ نہیں پا سکتی. اوے نعرہ حیدری خضر تو مار تے صحیح بازی غیر تے ہاتھ نہیں جا سکتی. نعرہ حیدری خضر کو مارتے صحیح بازی غیر کے ہاتھ نہیں جا سکتی. اور میں کہنا منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے, وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے. اگر یہ چاہتی ہیں مائیں کہ نیک ہوں بچے پھر انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی دا بغض نہ رکھی عبادت کوڑ ہو ویسی, علی دا بغض نہ رکھی عبادت کوڑ ہو ویسی. علی دا جو بھی دشمن ہے انہاں دی دھوڑ ہو ویسی. مولا علی آقا علی شیر خدا منیائے, علیم آقا علی مولا علی مشکل کشا منیائے. اے منکر تمی حسن من نبی جنوں پھرا منیائے. علی نو ابو تراب آکھن, علی نو لا جواب آکھن, علی نو ابو تراب آکھن, علی نو لا جواب آکھن. علی دا چہرہ دیکھن بھی نبی والے ثواب آکھن. علی معیار جرت دا علی شیر خدا بھی ہے, علی معیار جرت دا علی شیر خدا بھی ہے. اور علی دے نام دے اندر مریضاں دی شفا بھی ہے. علی دستار ولیاں دی, علی کردار نبیاں دا, علی مومن دی رہبر ہے, امنی پرچار نبیاں دا, علی وعدت دے گلشن دا, گلاب آنکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی سارے صحابہ چوں نواب آنکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی سارے صحابہ چوں نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی. مفتی صاحب دا بیان ہو سی, اس تو بعد میں آپ کے سامنے آ سا, اور اس تو بعد انشاءاللہ تبانی صاحب دا بیان ہو سی. پھر کسے موقع تے تھوڑی میری گل ہو سی. نعرہ تکبیر.
تبانی صاحب کا بیان ہوگا. ایک دفعہ سب حضرات مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ مٹھی ہو گئی ہے. ہون تے آواز بدنی چاہیے تسی گھٹا دیتی ہے. آواز نو وداؤ کیوں؟ تبانی صاحب ہون آ رہے ہیں. اپنی گفتگو نو ختم کرو. مسجد دے آداب نو ملوزے خاطر رکھ دے ہونا. خاموشی دے نال بیٹھنا ہے. ہون تے اصل بیان تسی سننا ہے. ہون تسی دائیں بائیں تے گلاں کرن لگے ہو. تبانی صاحب تشریف لیان لگے انہاں دا بیان ہو سی او تسی خوبصورتی دے نال ادب دے نال بیٹھ کے سننا ہے. صدیوں کے انتظار کا مجھے کتنا صلہ دیا. صدیوں کے انتظار کا مجھے کتنا صلہ دیا. دو جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. 13 رجب کی رات کو بولا علی سے خدا کا گھر. 13 رجب کی رات کو بولا علی سے خدا کا گھر. قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. نہیں سبحان اللہ اگلی نہیں رہی. نہیں ہوں اگلی نہیں رہی. او ایک میر عالم فوت ہویا قبر چلا گیا تے فرشتے سوال کیتا. اٹھ کے دوئی پاسے اس منہ کر لیا. دوجے فرشتے سوال کیتا من ربو کا. اس پھر دوجے دی پاسے منہ کر لیا. او ادلا سوال کرے ادے منہ کر لوے. میر عالم جی ادلا فرشتہ سوال کرے میر عالم ادے منہ کر لوے. یہ تاری چلتی رہی. یہ فرشتے سوال کیتا مر ربو کا. اس دوے والے پاسے منہ کیتا. دوجے فرشتے رکھ کے چاٹ ماری انہیں منہ تے. میر عالم پتہ کی کہندا؟ میر عالم کہندا بھی اس مرن نالوں تے بندہ پن کے کھا لیندا. اس گل ریت بھی یہ سبحان اللہ نال تے بندہ اچھی آکھو. بندے تسی گنیاں والے دے میری گل تسی سمجھدے بھی پے ہو. اچھی باواز بلند مل کے آکھو سبحان اللہ. جڑے جڑے علی دا ذکر سننا چاہندے ہو اچھی آکھو سبحان اللہ. علی دے قدمی قبولیت. علی دے قدمی قبولیت. علی زمانے دی جان بندا ہے. علی زمانے دی جان بندا ہے. علی زمانے دی زیب و زینت. علی زمانے دی زیب و زینت. علی زمانے دی شان بندا ہے. علی جا سمے تباہ دا نقطہ. علی جا کھلرے قرآن بندا ہے. علی دا دشمن خدا دا دشمن. علی دا دشمن خدا دا دشمن. اوے خدا دا دشمن شیطان بندا ہے. زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں. علی کے قدموں میں دونوں جہان معلوم ہوتے ہیں. اور سنو پیدا ہوئے جو کعبے اندر او کون ہے بس. جنہاں دا عقیدہ ہے جنہاں نو پتہ ہے بھی کعبے وچ کون پیدا ہویا ہے او بولن. جڑے نہیں مندے جنہاں دا عقیدہ نہیں کہ علی کعبے وچ پیدا نہیں ہویا او بے شک نہ بولن. جڑے علی نو اے مندے ہو کہ کعبے وچ پیدا ہویا ہے تے علی تو ہور وڈا بلند کوئی نہیں. اچھی آکھو سبحان اللہ. ہن میں کہاں گا پیدا ہوئے جو کعبے اندر. تسی کی آکھنا ایک دفعہ کہو پیدا ہوئے جو کعبے اندر او کون ہے بس. پیدا ہوئے جو کعبے اندر او کون ہے بس. پیدا ہوئے جو کعبے اندر او کون ہے بس. جس تے جاری نے جگ تے لنگر او کون ہے بس. جس تے جاری نے جگ تے لنگر او کون ہے بس. جس تے منگتے نے سب سمندر او کون ہے بس. اور جس تے پیاسے نے کل سمندر او کون ہے بس. رسالت آکھے کہ ویر علی ہے. رسالت آکھے کہ ویر علی ہے. سچ کے مہرے منیر علی ہے. بے مثل بے نظیر علی ہے. ایمان والے دا پیر علی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. جناب حضرت علامہ مولانا محمد سلیم اللہ تبانی صاحب آپ فالیہ آپ کی اس بزم میں تشریف لائے. ہم ان کو دل کی عطا گہرائیاں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہم غریبوں کی اس چھوٹی سی محفل میں وہ تشریف لائے. تمامی اب آپ بیٹھیے. تمام اب آپ بیٹھ جائیے. اب وقت بالکل مختصر ہے. تمامی اب آپ بیٹھ جائیے.
بیٹھ جاؤ سب حضرات بیٹھ جاؤ. اب ناز ہوتی حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور آج کی یہ جو محفل ہے اس کی ویڈیو سی ڈی وہ ابھی آپ کو محفل کے بعد مل جائے گی. جناب آپ کو آج کی محفل کی ویڈیو سی ڈی لینی ہو وہ ساؤنڈ والوں سے رابطہ کر لیں. اے حسین صرف ایک شعر. اے حسین رسول تو وقت نہ کر. کچھ لوگ ایسے ہیں تو انہوں پتہ ہی سب لوگ جان دیو. اے حسین رسول تو وقت نہ کر. اے حسین سکون رسول دائے. اے حسین رسول تو وقت نہ کر. اے حسین سکون رسول دائے. پہرے دار اس قانون دائے جگ تے جو قانون رسول دائے. حاکم عرش تو لے کے فرش تائیں. حاکم عرش تو لے کے فرش تائیں ہر کوئی ممنون رسول دائے. اوے باغی اس نو کہنا ہے اوے باغی اس نو کہنا ہے شرم تے کر جندے جسم وچ خون رسول دائے. اوے باغی اس نو کہنا ہے شرم تے کر جندے جسم وچ خون رسول دائے. اب میں آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں. سلطان الخطابہ جناب حضرت علامہ مولانا سلیم اللہ تبانی صاحب آپ پھالیا. آپ ان کو جا کے سنیے جو آپ کو قاعدہ کلیہ بتایا ہے. آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ ان کو داد دینی ہے. اب باواز بلند نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحریر، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. جناب حضرت علامہ مولانا سلیم اللہ تبانی صاحب. آپ احباب کی خدمت میں یہ ساجد اطاری ساؤنڈ ہے اور ساجد بھائی سے ہمیں بڑی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر انور پر کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ان کے بھائی ہیں جاوید اطاری صاحب خوبصورت انداز سے ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اللہ ساجد ساؤنڈ سسٹم اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جاوید بھائی اللہ ساجد بھائی کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. محبت کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہے سرگودا کی سرزمین میں میرا پسندیدہ یہ ساؤنڈ سسٹم ہمارے ساجد اطاری بھائی وہ بڑا اچھا ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اور کی کیا سکتا ہوں. اللہ کو مزاد ہے. ساؤنڈ بنانا کمال نہیں، چلانا کمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے.